جی السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک، خیریت؟ آج ایکچولی ایک بڑے اہم ٹاپک پہ میں آپ سے کچھ باتیں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ میرا مقصد کسی کے مخالف کو اس طرح سے بات کرنا نہیں ہے، نہ اس طرح کا کچھ ڈفرینٹ جو پوڈ کاسٹرز ہیں جو کہ انفارمیشن شیئر کرتے ہیں، لوگوں کو اپڈیٹ کرتے ہیں، معلومات دیتے ہیں، مختلف ٹاپکس کے اوپر انفارمیشن دیتے ہیں، ان میں سے کسی ایک کو ڈسکس کر کے یہ بتانا کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ صحیح اور غلط کا ڈیسیجن ہمارا معاشرہ خود کر سکتا ہے، کیونکہ اس کی جو سوچ ہے وہ اس حساب سے صحیح اور غلط کا ڈیسیجن لے گی۔ تو بنیادی طور پر آج جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جو میں نے مسلسل ایک یا دو یا تین یا مختلف پوڈ کاسٹ میں دیکھا کہ کچھ اینکر حضرات جو کہ سو کالڈ اینکر ہیں، کیونکہ جرنلزم کا جو پروسیس ہے میری لائف میں بہت بڑے اور سینئر جرنلسٹ گزرے ہیں، جن کو میں نے بہت سے پروسیسز سے گزر کے ریگولر اسٹڈیز سے، ان سب چیزوں سے، اپنی ریسرچ سے، اپنے اسکالرلی میٹیریل سے اور ان سب چیزوں سے گزرتے ہوئے جب میں نے ان کو دیکھا ہے تو میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ یہ تو ایک بہت صاحب علم اور علم کو لے کر چلنے والا، علم کی تحقیق والا مسلسل ریسرچ اور انالیٹیکل پروسیس ہے۔ اس کے بعد آپ نے بہت نیوٹرل رہنا ہوتا ہے، بائسڈ نہیں ہونا ہوتا۔ تو اس سب پروسیس سے گزر کے جو اینکرز اس مقام پر پہنچے ہیں، میں نے ان کو اینکر، جرنلسٹ اور سینئر کالم نگار اور تجزیہ نگار، دانشور، یہ سب کچھ پایا ہے، کیونکہ مسلسل ان کے ہاں تحقیق سے چیزیں گزرتی ہیں اور وہ کسی نہ چاہتے ہوئے بھی، یہ ذرا غور کیجیے گا، نہ چاہتے ہوئے بھی کہیں وہ کسی بھی ٹاپک کے لیے بائسڈ یا جانبدارانہ رائے نہیں رکھتے ہوتے۔ تو یہ ایک اینکر کی، ایک تجزیہ نگار کی، کالم نگار کی، ایک جرنلسٹ کی خوبصورتی ہے کہ اس نے دونوں پہلو یا مختلف پہلو، تمام پہلو اس نے دکھانے ہوتے ہیں اور اس کے بعد عوام کے سامنے رکھنے ہوتے ہیں، اور عوام نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ اس میں سے ہم نے اینکر کی تمام فار ایگزامپل سے 100 پوائنٹس تھے، تو اس میں سے نتیجہ کیا ہم نے اخذ کیا، کون سے پروز تھے، کون سے کونس تھے، کیا بہتری تھی، کیا برائیاں تھیں، کیا فائدے تھے، کیا نقصان تھے، اس حساب سے اس کو انالائز کرتی ہے عوام۔ تو ایک اینکر، ایک صحافی ہمیشہ، ایک پوڈ کاسٹر ہمیشہ نیوٹرل رائے رکھتا ہے، اور اس کی الفاظ کے چناؤ سے بھی کہیں، یعنی اس کی گفتگو سے بھی کہیں یہ ریفلیکٹ نہیں ہوتا کہ وہ کہیں بھی جانبدار ہو۔ نادر علی کی ایک مذہبی جانبدارانہ سوچ کے اوپر پوڈ کاسٹر ہے نادر علی، لوگ کہتے ہوں گے مشہور ہے، لیکن میں ان کو قطعاً کوئی فیمس یا مشہور یا پوڈ کاسٹر، نیوز اینکر، صحافی، میں ان کو اس فیلڈ سے بالکل بھی قطعاً منسلک نہیں سمجھتا، کیونکہ کل کو کوئی بھی بغیر اس علمی تحقیقی IR، پبلک ریلیشنز یا انٹرنیشنل ریلیشنز یا صحافت کے شعبے سے، جرنلزم کے شعبے سے اگر وہ اسٹڈی کر کے BS MS MPhil PhD کر کے نہیں آتا اور پھر ایکسپیرینس مختلف اچھے ریپیوٹیڈ اداروں میں گین نہیں کرتا، تو میں کم از کم اس کو یہ نہیں کہتا کہ وہ صحافی ہے، جرنلسٹ ہے یا پوڈ کاسٹر ہے۔ تو نادر علی جو کہ سیلف پروکلیمڈ پوڈ کاسٹر ہے، ان کی میں نے بہت ساری ویڈیوز ایسی دیکھی جس میں 100% ریفلیکشن تھی کہ وہ انتہائی مذہب کانشیس ہیں، یا شدید مذہبی شدت پسندی ان کے اندر ہے، یا مذہبی جانبدارانہ ان کے اندر ہے۔ ایک بہت اچھی ہماری پاکستان کی ایکٹریس، اداکارہ کے ساتھ بھی جو ان کا رویہ تھا، ان کے ریلیجن کو لے کر، پرسنل لائف، پرسنل ریلیجن اور ریلیجیس میٹرز ان بٹوین ہز پرسنل لائف، ہسبینڈ اینڈ وائف اور بچوں کی لاز کے حوالے سے، وہ چیز کافی فیمس ہوئی۔ بہت سارے اینکرز نے، دوستوں نے، فلم ایکٹرز نے، سب نے اعتراض کیا کہ نادر علی کو اس لیول پر سوال نہیں کرنے چاہیے تھے، جو کہ انتہائی کم علمی جہالت یا جسے کہا جا سکتا ہے کہ بالکل بھی غیر مناسب سوال تھے، جو کہ ایک کسی بھی مرد، خاتون یا اس کے مذہب، فرقے
سیکٹ ریلیجن کسی بھی حوالے سے پرسنل لائف کے حوالے سے پوچھا جائے، کیونکہ مذہب اور فرقہ اور سوچ اپروچ مذہب فرقے سے جو متعلقہ ہوتی ہے وہ ہر انسان کا ذاتی انڈیویجول میٹر ہوتا ہے، وہ اس کی ذہن کی حد تک ایک میٹر ہوتا ہے، نہ کہ اس کو اس کے حوالے سے کچھ اس طرح کے ارریلیونٹ نان سینس قسم کے معاشرتی اور معاشی کوشچنس پوچھے جائیں کہ جو کہ اس کے سیکٹ کو ڈسٹرب کریں یا کچھ غیر متعلقہ فیل کروائیں۔ تو سیم اسی طرح سے شاید میں نے سوچا کہ شاید چلیں ایک دفعہ جہالت ہوگی یا ایک دفعہ غیر مناسب سوال ہوں گے غیر دانستہ طور پر، لیکن ہمارے بہت ہی پیارے دوست پورے پاکستان کے سب سے بڑے کرکٹر یوسف صاحب سے، یوسف یونا کہوں تو بھی بہت خوبصورت نیم ہے، اور محمد یوسف کہوں مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اگین مذہب ہر کسی کا ایک ذاتی مسئلہ ہے۔ تو ان سے اگین اس طرح کے جہالت پر مبنی مذہبی سوال پوچھنا اور پورا کا پورا پوڈ کاسٹ اسی کے گرد گھمانا، میرے خیال میں یہ ایک ایسا گلی محلے کا مترادف ہے، ایسا گلی محلے کا بچہ جس کو نہ دین نہ دنیا نہ ایجوکیشن نہ انٹرنیشنل افیئرز نہ نیشنل افیئرز نہ انٹر ریلیجیس افیئرز انٹر کلچرل افیئرز کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، اور وہ آ کے پوڈ کاسٹنگ شروع کر دے۔ کراچی از اے ڈائیورس سٹی، کراچی میں کرسچینٹی کی بہت اسٹرانگ روٹس رہی ہیں، اور مذاہب کی، پارسی مذہب کی، ہندوز ہمارے، اور بہت سارے جو لوکل مذاہب ہیں، بہائی فیتھ یا دوسرے تمام ریلیجن سیکٹس اور کے لوگ ادھر رہے ہیں، اور بڑے پیسفلی، بڑے کو ایگزسٹنس کے ساتھ کلچرلی بہت جڑ کے رہے ہیں۔ لیکن میرے خیال میں ایک ایک کو پکڑ کے اس کے مذہب کو ڈسکس کرنا اور یعنی اتنے نیرو اسکوپ کے ساتھ کوشچنس کرنا کہ شاید آنے والا گیسٹ شاید ہی یقیناً امبیرس فیل کرنا شروع ہو، میرے خیال میں ایک اینکر کے لیے شیم فل ایکٹ ہے کہ شاید اس کی ایجوکیشن لیول اتنا نیرو ہے کہ وہ اس صرف ایک شاید ہماری لائف میں اگر 100 کمپوننٹ ہو تو مذہب صرف اس میں سے ایک ہوگا، تو اس ایک کمپوننٹ کو ڈسکس کریں اور 99 کمپوننٹس کو، اس کی پروفیشنل لائف کو، پروفیشنل کنٹریبیوشنز ٹو دا سوسائٹی، اس کو وہ اگنور کر دے، تو میرے خیال میں یہ ایک جہالت پر مبنی پوڈ کاسٹ ہوگا۔ اور ہم اس سے زیادہ حیران ہوتے ہیں کہ ایسے پوڈ کاسٹرز کو، ایسے اینکرز کو یہاں پر سنا جاتا ہے، یا اس کو ویوز ملتے ہیں، یا اس کو یعنی ویورشپ ہونی چاہیے، یا اس کو صرف اس لیے دیا جاتا ہے کہ وہ انتہائی جاہلانہ قسم کے سوال کرتا ہے۔ خیر یہ ہمارے معاشرے کے لیے ایک بہت بڑا سوال ہے، تو یہ میں ہماری آڈینس، ہمارے دوست، ہمارے حلقہ احباب اس پہ چھوڑوں گا کہ ہمارے ہاں کئی مذاہب اور مسالک ہیں، کیا ہماری لائف میں سوائے ان چیزوں کو ڈسکس کرنے کے علاوہ بھی کوئی اور چیز ڈسکس کرنے کو ہے، یا صرف نادر علی جیسے کم علم پوڈ کاسٹرز کو ہی سنا جائے یا دیکھا جائے، جن کے نزدیک صرف مذہبی اسٹوپڈ کوشچنس کیے جانا ہی اہم چیز ہے۔ تو ڈیسیژن آپ کا ہے، اور آئی تھرو اٹ ٹو مائی آڈینس، اور آپ سب لوگوں کے اوپر میں تھرو کرتا ہوں کہ آپ کس طرح کا کانٹینٹ چاہتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔